السلام علیکم ناظرین، ایس ٹی نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین۔ ناظرین، آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں کہ اب ان کے مسائل حل ہو گئے ہیں اور اب ایک پیج پر آ گئے ہیں اور اب ان کو کوئی مشکلات نہیں ہوگی اور اب جو ہے ہم سموتھلی 2 سال آگے چلیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والا جو ہے وزیر اعظم عمران خان سے پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب نے بھی ایسے ہی سمجھا کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ضیاء الدین بٹ کو وہ لگا دیں اور شاید ان کے حکومت پوری کر جائیں گے۔ پھر ضیاء الدین بٹ کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان کے سب سے طاقتور وزیر اعظم تھے، انہوں نے بھی ضیاء الحق کو اسی لیے لگایا تھا کہ ضیاء الحق جو ہے وہ بالکل ساتھ رہے گا اور ہماری حکومت جو ہے وہ مدت پوری کرے گی۔ اسی یہ ہے ماضی کی تاریخ، ماضی کے حوالے میں اسی لیے دے رہا ہوں کہ ہم انسان ماضی سے سیکھتا ہے۔ اب یہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بل بھی منظور ہو گئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا ہے، جنرل فیاض حمید صاحب جو ہیں وہ ڈی جی آئی سی کا چارج چھوڑ کے وہ پشاور کور کمانڈر چلے گئے ہیں، یا ندیم انجم صاحب آ گئے ہیں ڈی جی آئی سی، اور اب جو ہے ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کوئی مشکلات نہیں ہیں، حکومت جو ہے وہ ٹائم پورا کرے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے ادارے ایک پیج پر آ بھی جائیں، سارے ادارے ایک پیج پر بھی ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیں جو ہمارے مختلف سیکورٹی کے ادارے ہیں یا ہمارے افواج پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے وہ کیا کرے گی اس حکومت کو؟ کیا اس حکومت کے آگے دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی کہ بس یہ سارے وزیر اعظم وزراء جو ہیں یہ اپنے دفتروں میں بیٹھے رہیں اور ہم ان کی حفاظت کریں گے؟ عوام کی جو صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، عوام کی معاشی صورتحال کو اچھا، یہ کہیں کہ حکومت کی مشکلات کم ہو گئی ہیں یا حکومت جو ہے وہ ٹائم پورا کر جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ عمران خان سے پہلے بھی لوگوں نے ایسے کوشش کی اور مدت پوری کرنے کی کوشش کی اور ان کا جو انجام ہوا میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں جب تک عوام کی حالت کو بہتر نہیں بنائیں گے، معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اقدامات کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی ایک پیج پر ہونے کا فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو مشین لگا رہے ہیں، یہ جو بی بو رہے ہیں، فائدہ ان کو نہیں ہوگا، پھل کوئی اور کھائے گا۔ تو انہوں نے بٹوین دی لائن بہت کچھ میسج دے دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نومبر کا آخری جو ہفتہ ہے وہاں سے حکومت کے لیے مشکلات شروع ہو جائیں گی، اور دسمبر اور جنوری، فروری اور مارچ تک وہ جو مشکلات ہیں ان کا عروج ہو جائے گا، وہ عروج پر ہوں گی۔ حکومت کے لیے مسائل ہی مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اپوزیشن جو ہے اس نے سارا ہوم ورک کر لیا ہے، اگر سڑکوں پہ آنا ہے تو اس کے لیے کیا پلان ہوگا، اور اگر ایوان کے اندر کوئی تبدیلی لانی ہے تو اس کے لیے کیا پلان ہوگا۔ حکومتی اتحادی جو ہیں وہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جب حکومت نے یہ بل منظور کرایا الیکٹرانک ووٹنگ کا تو سارے آئے اور سب، لیکن اس کے پیچھے ایک کہانی ہے کہ ان کو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگوں نے فون کیے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگوں نے کہا کہ آپ آئیں اور وہاں بیٹھیں۔ یہ تو بات آپ نے کرا لی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ عوام کو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا اپنے اتحادیوں کو تو آپ دباؤ آؤ اجلاس میں، اگر اجلاس میں نہیں آئیں گے تو آپ کی ویڈیو لیک ہو جائے گی اور آپ کی ویڈیو سامنے آ جائے گی۔ یہ تو آپ ان کو کہہ کے خوفزدہ کرتے رہیں گے اتحادیوں کو اور اپنے ساتھ رہیں گے، کیا جواب دیں گے پاکستان کے عوام کو؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، اب تو گھبرانے سے معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں۔ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے ہم بہت مشکلات کا شکار ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو خود تو 300 کنال کے اس میں فارم ہاؤس میں رہتے ہیں، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، ان کے گھر کے خرچے ان کے دوست پورے کرتے ہیں، اور ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ لنڈن میں پڑھ رہے ہیں، اور لنڈن میں ایک امیر فیملی ان کے ننیال جو ہے انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان ننگے پاؤں سڑکوں پہ، اسلام آباد کی سڑکوں پہ کھڑے ہوئے بچوں کا احساس اس وقت کریں گے جب ان کے بچے اسلام آباد میں رہتے ہوں گے، جب ان کے بچے یہاں کے اسکولوں میں پڑھتے ہوں گے، جب ان کے بچے یہاں کے ہاسپٹل سے ادویات لیتے ہوں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے، کہ یہاں اسلام آباد کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کی کیا صورتحال بنتی ہے، اور اسلام آباد کے ہاسپٹل میں جو کرپشن ہے وہ آئندہ ہم پروگرام میں لائیں گے کہ کرپشن کتنی ہو رہی ہے، ادارہ وائز ہم بتائیں گے کہ نیشنل ہائی وے میں کتنی کرپشن ہے، پولی کلینک میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے، اور سابقہ ادوار سے کرپشن کتنا گنا بڑھ گئی ہے۔ اب تو جس آدمی سے آپ بات کریں، کسی آدمی کا کوئی کام ہو، وہ کہتا ہے جی اب کرپشن بڑھ گئی ہے، اب ریٹ زیادہ ہو گئے ہیں۔ جو کام میاں نواز شریف کے زمانے میں یا آصف علی زرداری صاحب کے زمانے میں 1500 کرپشن کی ریٹنگ، عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آئی ایم ایف آپ کے لیے کیا کہہ رہا ہے، یا موڈیز کیا کہہ رہے ہیں، یا انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ والے آپ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، یا جناب اشارے جو ہیں وہ بڑے ترقی کے اوپر جا رہے ہیں۔ عوام کو روٹی نہیں مل رہی، عوام جو ہیں وہ فاقوں کا ذمہ داری ہے یہ پرائم منسٹر عمران خان پر جاتی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے
تو ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کے طرز پر بنائیں گے، ریاست مدینہ کے ماڈل پر بنائیں گے۔ کیا یہ ریاست مدینہ کے طرز پر بنایا جا رہا ہے؟ کیا یہ ریاست مدینہ میں یہی سب کچھ تھا جو یہاں ہو رہا ہے؟ کرپشن، لوٹ مار اور احتساب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ احتساب کے نام پر آپ اپوزیشن کے لوگوں کو رگڑ رہے ہیں، اپوزیشن کے لوگوں کو مار رہے ہیں، اپوزیشن کے لوگوں پر آپ کارروائیاں کر رہے ہیں، اور آپ کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کرپشن کر رہے ہیں۔ چینی سکینڈل، گندم سکینڈل، پیٹرول سکینڈل، دوائیوں کا سکینڈل، اس میں کسی آدمی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض حمید کے ٹرانسفر کے بعد اب حکومت کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی، اور مارچ تک اس کا عروج ہوگا، اور مارچ میں آپ دیکھیں گے کہ تبدیلیاں شروع ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مارچ میں ڈبل مارچ اور اگست میں اباؤٹ رن بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔